نے ہمیں سکھایا نہ ہو، بلکہ جب بچہ پیدا ہو کر آنکھ کھولتا ہے تو اسلام قانون لا کر کے بتا رہا ہے، اسلام قانون بیان کرتا ہے کہ بچے کی آنکھ کھلے، وہ پیدا ہو جائے، اس کے کان میں پہلے اذان پڑھو۔ دیکھو بچے نے آنکھ کھولی، قانون آ گیا، رسول اللہ نے فرمان جاری کر دیا، اس کے کان میں اذان پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کو کچوکے دے رہا ہے۔ ابھی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ روتا کیوں ہے، دنیا میں آنے کے بعد بچہ روتا کیوں ہے، سائنس اب تک اس پر خاموش ہے۔ اور 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں بچے کے رونے کی دو وجہ ہے، ایک تو شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے، اور ایک تو وہ ماں کے پیٹ سے نئی دنیا میں آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، وحشت۔ اب اذان کی برکت سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسان کی وحشت بھی دور ہوتی ہے، اس لیے بچے کے کان میں اذان پڑی جائے۔ آج تک ترقی کے باوجود سائنس خاموش ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے، لیکن غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے اس کی دونوں وجہ بیان کر دیا، قانون بھی دے دیا، اذان پڑھو۔ اس لیے کہ اذان کی برکت سے حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان کے کلمات پڑھے جاتے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جو کچوکے دے رہا تھا وہ بھاگ گیا، اور اذان کی برکت سے وحشت بھی دور ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو اندھیرا دیکھ کر کے وحشت ہو رہی تھی، کیونکہ جنت میں اندھیرا نہیں ہے، اجالا ہی اجالا ہے، یہاں وحشت ہو رہی تھی، تو جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اللہ نے وحشت دور کر دی۔ اذان کی برکت سے وحشت دور ہوتی ہے، اسی لیے کبھی اگر آپ کو بھی گھبراہٹ ہو تو اذان کے کلمات پڑھا کرو۔ اذان صرف وہ نہیں ہے جو مؤذن کان میں انگلیاں ڈال کر کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صرف لائے میں پڑھنے کا نام اذان نہیں ہے۔ اگر آپ کو وحشت ہو رہی تو آپ بھی اذان کے کلمات دہرا سکتے ہیں، اللہ اپنے اپنے دل میں زبان پہ ہلکے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی برکت سے بھی آپ کی وحشت دور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیدا ہونے سے لے کے آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک حضور نے پورا قانون دیا۔ دیکھا آپ نے، پیدا ہوا بچہ تو کان میں اذان دو، اور پھر قانون دیا جب کوئی مر جائے، توجہ کریں، کسی مذہب میں یہ قانون نہیں ملے گا، یہ تعلیم نہیں ملے، جب کوئی مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو۔ آنکھ کھلنے سے قانون شروع ہوا، آنکھ بند کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، آنکھ بند کر دو، اور آنکھ بند کرتے ہوئے پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا بھی عطا فرماتے۔ یعنی کہیں پر ہمیں تشنا قانون نہیں چھوڑا گیا، لیکن یہ اپنی کم نصیبی ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں، دین نہیں پڑھا اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دین نہیں پڑھا اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ دین پڑھیے، دین کے قریب آئیے۔ ہر مسلمان پر کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اس کے لیے زندگی کے ضروریات میں شامل ہے۔ یعنی کون سا علم فرض ہے؟ طہارت کیسے کی جائے، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تجارت کے کاروبار کے مسائل ہیں، مسجد میں آنے جانے کے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں سیکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر نہ سیکھیں گے اتنا علم، جتنا علم انسان کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا جس شخص نے فرض علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے کہ آپ کہیں گے میں نے تو نماز پڑھی، نماز سیکھے بغیر پڑھی، نماز ہوئی ہی نہیں، تو آپ کہیں نہیں بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو قبول کرتا ہے، مجھے تو آتی نہیں، معلوم نہیں تھا تو کیا کروں؟ معلوم ہونا کوئی، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں ہے، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار علم والوں سے غلطی ہو تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، بغیر علم والوں سے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا یا ایک گناہ ملتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ آپ کی من گڑت ہے، یہ بھی نہ علم ہونے کی وجہ سے۔ علم والے سے اگر غلطی ہو تو اس کو ایک گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے، عمل نہ کرنے کا ایک گناہ اس کو ہے۔ لیکن جس نے علم نہیں سیکھا اور اس نے غلطی کی تو اس شخص کو دو گناہ ملیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک عمل نہ کرنے کا گناہ، اس کے لیے دو گناہ ہے۔ اس لیے علم کی طرف آؤ۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا وقت کمپیوٹر کے لیے دے سکتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کے لیے 6 مہینے سال بھر کا وقت نکال سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر نماز سیکھنے کے لیے 2-4 دن کا ٹائم نہیں دے سکتے؟
نماز مکمل سیکھنے کے لیے 2 دن 1-1 گھنٹہ کافی، یعنی 2 گھنٹے میں آپ پوری نماز سیکھ سکتے ہیں. لیکن سیکھتا کون ہے؟ نماز میں تقریباً 52 مقامات ایسے آتے ہیں پوری 2 رکعت نماز میں کہ اگر آپ جہاں بھول کر دو تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ سکتا ہے. کسے پتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بچپن میں لوگوں کو سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی ماتھا ٹیک دیا. ماتھا ٹیکنے کا نام نماز نہیں ہے، کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے امام کے پیچھے. نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ہم نے نماز ہر چیز، بائک سیکھ کر چلا رہے ہیں، سائیکل سیکھ کر چلا رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ کر چلا رہے ہیں، کاروبار سیکھ کر رہے ہیں. اگر بغیر سیکھے کوئی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں، کم سے کم نماز تو سیکھ لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پوری عمر عبادت سکھاتے رہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں تو وضو بھی نہیں آتا، ہم کن کن چیزوں کا تذکرہ کریں. ہم نے ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عورتیں ہاتھ کیسے دھلتی ہے وضو میں اور مرد ہاتھ کیسے دھلتے ہیں وضو میں، یہ بھی پتہ نہیں. مردوں کا ہاتھ دھلنا وضو میں سنت اس طرح سے ہے کہ کلائیوں سے پانی ڈالیں گے اور کونی کی تک بہائیں گے، اور عورتوں کا وضو یہ ہے کہ کونی پر پانی ڈالے گی اور کلائیوں کی طرف بہائے گی. یہ ہے مرد اور عورتوں کے وضو میں فرق. لیکن ہم نے تو جیسے آیا ویسے کر لیا، یعنی ابھی تک مسلمان وضو بھی نہیں سیکھ سکا، اور ہم کہاں جانے کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم یہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے. یہ سب کیا ہے؟ پہلے مسلمان تو بنو، اللہ کے بندے تو بنو، بہت ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام قبول کرتے تو وہ اس وقت تک دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ دین نہیں سیکھ لیتے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے 12.5 سال تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے. کتنے سال؟ 12.5 سال. 12.5 سال میں اللہ کے رسول سے میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ. آپ غور فرمائے حضور نے کیا سکھایا ہوگا اور انہوں نے کیا سیکھا ہوگا. آج ہمارے یہاں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے.